بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیسن ہے ازندر یا ازندر۔ یہ ایک چھوٹا افسانہ ہے، اس کو شین پرتو نے لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہمارے سلیبس میں ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے رائٹر کے حوالے سے کہ رائٹر کون ہے، شین پرتو۔ تو ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ پہلے شین پرتو 1286 میں کنگاور میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بچے کو جنم دینے کے ساتھ ہی وفات پا گئیں، اور یہی ایک اہم وجہ رہی ہے جس نے اس کی زندگی کو جوانی میں زیادہ اثر انداز کیا۔ یہی وہ وجہ رہی جس نے اس کے ہنر میں بھی اپنا ایک کردار نبھایا ہے، کیونکہ ان کی تحریر کردہ کئی کتابوں میں اس قسم کی نقوش ملتے ہیں۔ شین پرتو کے والد صاحب اپنے وقت کے عالموں میں سے تھے۔ کنگاور کے لوگوں کا اس پر کافی اعتماد تھا۔ ان کے اثر و نفوذ نے ان کی زندگی پر بھی بہترین نقوش چھوڑے ہیں، خصوصاً اپنے والد صاحب کی موت نے، جو اچانک ہوئے، اور پرتو صاحب اس پر یقین نہیں کر پاتے کہ ایسا کیسے ہوا، کیونکہ وہ اس وقت بچپن ہی میں تھے اور اتنا شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کی وفات پر دو آنسو بہا سکے۔ وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی کشادگی اور مہمان نوازی میں تشویق و تحریک دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم فرانس اور اسپین سے حاصل کی۔ وہ تنہا ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ خود کو مونوپولیا پہنچا دیا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے طبابت کا علم جو ہے وہ سیکھا، یعنی ڈاکٹری پڑھنی شروع کی، لیکن اس کے فوراً بعد انہوں نے فرانسی ادبیات میں داخلہ لیا، جو اس وقت کی طبیعت کے پرورش کے عین موافق ثابت ہوا۔ اس سے پرتو کی کئی جہات کھل گئیں۔ ان کی معاشی زندگی ہنرمند لوگوں میں گزر رہی تھی۔ اس کی دسترس میں فرانسیسی کلاسیک ادبیات بھی آ رہا تھا، اور اس دوران ہی دوسرے ملک کے طالب علموں کے ساتھ آشنائی سے ہمکنار ہوا۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کرنا ایسے عوامل ہیں جن سے ان کی زندگی کے مختلف پہلو پروان چڑھے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے ایران واپس جاتا ہے، اور ایران آنے کے ساتھ ہی 1309 شمسی میں ارمان نامی ایک رسالہ چھاپنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کام میں وقت کے بڑے بڑے عالم اور مشاہیر فن اس کی معاونت کرتے ہیں۔ ان ادب نوازوں میں عباس اقبال آشتیانی، بدیع الزماں فیروزانفر، ملک الشعراء بہار اور دوسرے عالموں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔ اسی زمانے سے شین پرتو انجمن ادبیات ایران کے فعال شاعروں اور ادیبوں میں سے ہو گئے، جو ادیب اور فنکار اس وقت تہران کے نزدیک رہتے تھے، ان کے ساتھ شین پرتو کے رابطے میں تھے، اور جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے ساتھ کتابت کے ذریعے رابطے میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں جس شخص کے ساتھ شین پرتو سب سے زیادہ رابطے میں رہا
ان میں نیمایوشیش کا نام لیا جا سکتا ہے۔ افسانہ جو 1329 شمسی میں تہران میں احمد شاملوں کے مقدمے کے ساتھ چھپتا تھا اور اردو نامہ میں روزنامہ میں جو ہے شین پرتو اور نیمایوشیش کے مقالات تحریر ہو کر چھپ رہے تھے۔ یہ کتاب مسلسل 1380 تک چھپتی رہی۔ شین پرتو نے اس دوران مسلسل چھوٹی کہانیاں اور اس طرح کے رسالوں میں اپنی تحریرات اور اشعار چھاپنا شروع کیا، خاص کر یگما اور سفیر ایران میں ان کے جو ہیں مقالات چھپتے تھے۔ دو نامہ یعنی یگما اور سفیر ایران، ان دو کتابوں میں جو ہیں ان کی تحریرات جو ہیں چھپتی تھی۔ شین پرتو کی کتابوں کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے: ایران در گروپول پہلوان زند کو اشک من ویدا دختر دربار خورشید پروین سمندر جینوس کام شیر ہشت چہر سایہ شیطان شقایق سوزان۔ ادبی تصانیف میں جہان بینی، ریشہ های فارسی، بچوں کے لیے کچھ کتابیں، جی کو کودک کنجگاؤ، یہ 3 جلدوں پر ہے۔ تحقیقی اور فلسفی کتابوں میں جادو یہ کلام، حکمران، معاذ بن جبل، طیلسان، نور، تفسیر دیوان حافظ۔ اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بھی 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے رکھی ہے، اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں، جہاں سے یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی ریٹن فارم میں۔ اب ہم بات کریں گے یہ ازندر یا ازندر جو انہوں نے افسانہ لکھا ہے، یہ کیا ہے اس کہانی میں، اس کا مختصر پہلے خلاصہ بیان کریں گے، اس کے بعد ہم ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ ازندر یا ازندر یہ ایک افسانہ ہے جس کے بارے میں پہلے کہا، یہ شین پرتو نے لکھا ہے۔ عنوان کا مطلب ہے اس دروازے سے یا اس دروازے سے، یعنی ازندر یا ازندر۔ کہانی کے آخر میں ایک لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ، تم چاہو اس دروازے سے یا پھر اس دروازے سے نکلو، اس میں آپ کی مرضی ہے۔ لڑکی کا نام آہو ہوتا ہے، جس نے حشمت دیوان سے متع کیا ہوا ہوتا ہے۔ متع ایران میں ٹیمپرری میرج کو کہتے ہیں، وہاں پتہ نہیں آج بھی ہے کہ نہیں ہے، اس بات کی اجازت ہے ٹیمپرری میرج کی۔ متع شادی کے بعد دونوں ایک گاؤں میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ مہاراج کا یہاں ایک شادی کے بعد دونوں ایک گاؤں میں ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ مہاراج کا یہاں ایک دوست بھی بن گیا ہے جس کا نام سلیمان خان ہے۔
سلیمان خان اپنے دوست کے گھر اکثر آیا جایا کرتا تھا، دونوں ایک ساتھ کام بھی کیا کرتے تھے۔ سلیمان خان تاش کھیلنے میں حشمت دیوان سے زیادہ ماہر تھا۔ ایک دن سلیمان خان مہمان بن کر حشمت دیوان کے گھر حاضر ہوا۔ دونوں نے اتفاق سے تاش کھیلنا شروع کیا۔ کھیلتے کھیلتے پیسے بھی بازی میں لگا دیے۔ سلیمان خان بار بار بازی مارتا تھا، جس سے پیسے حشمت دیوان نے ہار دیے، تو سلیمان خان نے کھیل ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ حشمت دیوان اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام رہا اور مزید کھیلنے کی ضد کی۔ جب بات پیسوں کی آئی تو حشمت دیوان نے باغ مکان کا نام لیا۔ سلیمان خان حیران ہوا لیکن دوست کو خوش رکھنا بھی ضروری سمجھا۔ بہرحال دونوں کھیلنے لگ گئے۔ حشمت دیوان ہارتا گیا، یہاں تک کہ گھر بار سب اس کھیل میں لٹ گیا۔ اب پسینہ پسینہ ہو گیا، کیونکہ جو گھر اب تک مالک کا تھا وہ بھی اب مہمان نے اس تاش کی بازی میں جیت لیا، یعنی مہمان ہی گھر کا مالک بن گیا۔ حشمت دیوان نے سب کچھ لٹ جانے کے بعد کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سلیمان خان نے کہا بالکل کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رہا ہے، سب ہار گئے ہو سوائے ایک کی چیز کے۔ حشمت دیوان سوچ میں پڑ گیا اور فوراً سلیمان خان کا اشارہ سمجھ لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور کافی سوچ وچار کے بعد پوچھنے لگا کہ بازی ہاری آہو کی مرضی ہونا لازمی شرط ہے، یعنی اگر میں نے پھر سے بازی ہاری تو یہ جو آہو خانم ہے جس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، کیا وہ اس کے ساتھ جائے گی؟ اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ اس کی مرضی ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ اس کے بعد قانونی دستاویزات بنائیں گے۔ اگر آہو کی مرضی شامل حال نہ ہوگی تو اگر میں ہار گیا تو نقد پیسوں کے بغیر ساری چیزیں واپس کر دوں گا، یعنی اگر اس نے بازی ہاری تو یہ سوائے پیسوں کے گھر بار باغ جو ہے وہ واپس کر دے گا، اور اگر بازی جیت لی تو آہو خانم اپنے ساتھ لے گا، لیکن اس میں شرط یہ رکھی کہ اس میں اس کی مرضی ہونا لازمی ہے، تب جا کے وہ قانونی کاغذات بنائے گا اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حشمت دیوان سوچنے لگا کہ ساری دولت کھو دی، اب اگر آہو کی قسمت سے کچھ بھلا ہوگا تو بہتر ہے۔ بہرحال آہو کو بازی میں لگا دیا، تاش کے پتے تقسیم کیے اور ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ بدقسمتی سے اس بار بھی ہار کھائی، اب کرسی سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، میز کے ساتھ ٹیک لگائی اور اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ اندر ہی اندر جب رو رہا تھا، اب لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر آیا اور آہو کے کمرے میں گھس گیا۔ نئی نویلی دلہن بہت جلد آگے آئی اور حشمت دیوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حشمت دیوان نے کہا، میں نے اپنا سارا داشت و نداشت ہارا ہے، تم سمجھ گئی، روپیہ، باغ، گھر، یہاں تک کہ تم کو بھی۔ سلیمان خان اس کمرے میں ہے، وہاں جاؤ، تم اب اسی کی ہو۔ یہ باتیں کہی۔
आहो रोते रोते सुलेमान खान के कमरे में गई। सुलेमान खान ने उसके जज्बात की कदर करते हुए उसे कहा कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मेरी ज़ौजियत में आना चाहती हो तो सहन वाले दरवाज़े से बाहर निकल जाओ। अगर मुझे पसंद नहीं करती हो तो इस दूसरे दरवाज़े से निकल जाओ। मैं तब तक अपनी आँखों को बंद रखूँगा। आहो का दिल ये सोचकर बदलने लगा कि हशमत दीवान ने कैसे ये हमाकत की। इसका मतलब ये है कि मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। सुलेमान खान के पास चंद कदम निकाले और अपनी मोहब्बत याद आई और सुलेमान खान के दरवाजे से वापस मुड़ गई। इस तरह कहानी इख्तिताम पजीर होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब शुरू करेंगे, इसका तर्जमा पढ़ेंगे इस कहानी का। आप फ़ारसी टेक्स्ट जो हैं वो सामने रखिए, तो साथ साथ में तर्जमा बताऊंगा लाइन टू लाइन, तो आप उसको देखते रहिए और मेरा जो वीडियो है वो सुनते रहिए ताकि आप कहानी को फ़ारसी से उर्दू में साथ साथ में सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।